مکتب فراہی کی جو اتمام حجت والی رائے ہے، اس میں جو اہل کتاب سے جزیہ لیا جاتا ہے تو اس کو ان کے ساتھ یعنی اتمام حجت کے معاملے میں خاص کر دیا جاتا ہے کہ اس وجہ سے لیا جاتا تھا. لیکن اگر یہ اسی وجہ سے تھا تو پھر اہل کتاب کے ساتھ جب یہ معاہدہ کیا گیا ہے جزیہ لینے کا تو اس کی کوئی مدت متعین کرنی چاہیے تھی، کیونکہ نئی نسل آ جانی ہے بعد میں، تو جن پر اتمام حجت ہوا ہے انہوں نے ظاہر ہے فوت ہو جانا ہے، لیکن اس کی کوئی مدت متعین نہیں کی جائی. وہ تو یعنی بغیر مدت کے تھا، یعنی وہ لیا ہی جانا تھا، ان کے بعد ان کی نسلوں سے لیا جانا تھا. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا سوال ہے. دیکھیے، اتمام حجت کے 3-4 درجے ہیں. ان 3-4 درجوں کے اعتبار سے بات قیامت تک چلتی رہنی ہے. ایک درجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ پر اتمام حجت کیا ہے. اس کی سزا یہ ہے کہ بچے بچے کو مار دیا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا جو آپ نے اتمام حجت کیا ہے وہ مدینہ کے اور خیبر کے اہل کتاب پر اور یمن کے اہل کتاب پر کیا ہے. اس میں سزا یہ تھی، یہ دوسرے درجے کا ہے، یہ پہلے درجے کا نہیں ہے. اس میں بچے کو پکڑ کر مارنے کی سزا نہیں ہے. اس میں صرف یہ سزا ہے کہ وہ جزیہ دیں گے اور ماتحت ہو کر رہیں گے. ٹھیک ہے. تیسرا اتمام حجت وہ ہے جو صحابہ کے ہاتھوں سے ہوا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہوا ہے ارد گرد کی ریاستوں پر. اس میں سزا صرف یہ تھی کہ ان کی بادشاہت ختم کر دی جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ نبی وسلم کے اور صحابہ کے عہد میں مکمل ہو گیا کام. ٹھیک ہے. اب آگے بڑھے، فقہا کا زمانہ آیا. فقہا نے آگے سے کہا جی کہ ہم جو اہل کتاب کے ساتھ معاملہ ہوا ہے وہی باقی قوموں کے ساتھ کریں گے. تو جزیہ اس معنی میں قیامت تک چلتا رہنا ہے کہ مثلا ہندوستان پاکستان میں ہماری حکومت ہے تو ہم جو عیسائیوں سے لیتے ہیں، پرانی اصطلاح ٹیکس لیتے ہیں نا عیسائیوں سے اور ہندوؤں سے، تو پرانی اصطلاح کے مطابق وہ جزیہ ہے، اور مجھ سے جو ٹیکس لیا جا رہا ہے اس اسلامی اصطلاح کے مطابق وہ زکوٰۃ ہے. تو اس اعتبار سے جزیہ تو قیامت تک چل سکتا ہے. لفظ بول رہے ہیں آپ نے، نہ بولیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹیکس ہم کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ٹیکس ہو گیا. اب وہ جو اہل کتاب پر جو اتمام حجت ہوا ہے اور جو ارد گرد کی قوموں پر ہوا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہوا ہے، وہ منقطع نہیں ہوا. ان دونوں کے لیے بچے بچے کو کافر مومن نہیں کرنا، ہم نے بچے بچے کو سزا نہیں دینی ہے. لیکن قیامت تک یہ بات واضح ہے اب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اللہ کے رسول تھے، اور انہوں نے اتمام حجت کر دیا تھا. اس بات کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس وقت بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں ویسٹ میں، وہ اس پر کافی گواہی آپ کو دے دیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ ہے تاریخ انسانی کے لیے. وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ساجد حمید پیدا ہوا اور فوت ہو گیا، ایسا نہیں. علامہ اقبال پیدا ہوا اور فوت ہو گیا، ایسا نہیں. یعنی کوئی شخص ایسا مرکزی بتا دیجئے کہ جس کے لیے سازشیں سب سے زیادہ نہ ہو رہی ہوں، جس کے گرانے کی کوششیں سب سے زیادہ نہ ہو رہی ہوں، جس پر تنقید سب سے زیادہ نہ ہو رہی ہو. ایک شخص بتا دیجئے، کوئی بھی نہیں. تو جس کو جتنی زیادہ اہمیت دی جائے گی اس کا مطلب ہے اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے وہ ایک کمیونٹی کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں جن کا اتمام حجت مسئلہ بنا ہوا ہے دنیا کے لیے. یہ اتمام حجت قیامت تک چلتے رہنا ہے. اس لیے لوگ اس کے خلاف، آپ کے خلاف بھی لکھ رہے ہیں. آپ کا یعنی مجھے بتا دیجیے کہ حضرت عیسیٰ کے خلاف، حضرت عیسیٰ بھی تو نبی ہے نا، کوئی اس طرح کا واویلا. حضرت موسیٰ نے اس سے زیادہ سخت جہاد کیا جتنا نبی صاحب نے کیا. یعنی اپنی ہی قوم کے 6000 لوگوں کو ایک ہی دن میں ذبح کیا، جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. 6000 لوگوں کو، بائبل میں لکھا ہوا، ایک ہی دن میں 6000 لوگوں کو ذبح کیا ہے. باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو. کوئی تنقید نہیں، کیونکہ ان کی اتمام حجت تاریخ کے ایک دائرے میں ہو کر ختم ہو چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتمام حجت قیامت تک کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے. تو اس اتمام حجت کے اعتبار سے وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، وہ نسل در نسل قیامت تک چلنی ہے. البتہ وہ جو 3 گروپ میں نے بنائے ہیں ان کے لیے سزائیں اپنے زمانے میں ختم ہو گئی. اب جزیہ ٹیکس کے طور پر چلتا رہتا ہے، کیونکہ ہمارے فقہا نے بھی، اور غالباً ابو بکر صدیق یا عمر کے زمانے میں، اب مجھے پرانا پڑا ہوا ہے تو ذہن میں صاف نہیں ہے، کہ اس زمانے میں یہ اجتہاد کیا گیا تھا کہ جو غیر مسلم ہیں باقی ساری دنیا میں، وہ قریش کے ساتھ جوڑنا ہے ان کو کہ اہل کتاب کے ساتھ جوڑنا ہے.
تو ایک لفظ بولا گیا کہ یہ سارے کے سارے شبہ اہل کتاب ہیں، کہ تمام دنیا کے غیر مسلم کے ساتھ ہم وہ ٹریٹمنٹ کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ کیا، یعنی بچوں کو نہیں ماریں گے، ہاں ٹیکس لے لیں گے، ماتحت کریں گے بس۔ تو اس زمانے کا اجتہاد ہے، یہ اجتہادی چیز ہے، اس کا اتمام حجت سے تعلق نہیں ہے، جو جزیہ چلتا رہا ہے تاریخ میں۔ سر جو آپ نے ہمارے ملک کی مثال دی ہے کہ اس میں جو ٹیکس لیا جاتا ہے غیر مسلموں سے، وہ جزیہ ہے، جو مسلمان سے لیا جاتا ہے وہ زکوٰۃ ہے، لیکن سر زکوٰۃ تو صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے، تو ٹیکس تو ہر ایک سے لیا جاتا ہے، جو غریب ہے وہ بھی چیزیں خریدتا ہے تو اس میں سے ٹیکس اسے کاٹا وہ تو جاتا ہے۔ ظلم ہے نا، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جو ٹیکس تنخواہ پر نصاب مقرر کر کے لیا جاتا ہے کہ 50,000 سے مہینہ تنخواہ زیادہ ہو تو ٹیکس دے گا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ باقی ٹیکس تو ظالمانہ طریقے سے، وہ اصل میں ماچس بنانے والے اپنا ٹیکس دینے کے لیے ہم سے ٹیکس لیتے ہیں، وہ ایک اور چیز۔